الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت ان کا نازل ہونا، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت ذکر کی گئی، اور بطور تمہید کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہوا، جس کے ضمن میں یہ بات عرض کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صرف زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، آسمانوں میں اتنی صدیاں زمانے زندہ رہنا اور قرب قیامت ان کا نازل ہونا، صرف یہی معاملات حضرت عیسیٰ کے بطور خرق عادت کے قانون اور دستور سے ہٹ کر نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، سیرت طیبہ کا جائزہ لیا جائے تو اکثر امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اللہ کی قدرت پر مبنی ہیں اور حضرت عیسیٰ کے معجزات پر مبنی ہیں۔ ان کا بن باپ کے پیدا ہونا، ایک آدھ دن کی عمر میں پنگھوڑے میں کلام کرنا وغیرہ امور آپ نے ان کی ولادت کے تذکرہ میں سن لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے محض اپنی قدرت کے ساتھ انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور قرب قیامت اللہ انہیں نازل فرمائیں گے، اللہ کے ہاں تو وہ نبی ہوں گے، ان سے نبوت چھین نہیں لی جائے گی، لیکن یہاں امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین، آپ کی شریعت کی دعوت و تبلیغ، اس کی اشاعت و ترویج اور اس کی سربلندی کے لیے جہاد کریں گے، اور پھر انہیں اپنے وقت مقررہ پر جا کر موت آئے گی، یہ عقیدہ رکھنا حضرت عیسیٰ کے متعلق ضروریات دین میں سے ہے، ایمانیات میں سے ہے۔ اس پر قرآن مقدس کی متعدد آیات اور بیسیوں احادیث اور احادیث بھی متواتر جو قطعی ہیں، دلالتاً بھی روایتاً بھی، تو وہ اس مسئلہ پر دال ہیں، اور ان دلائل کی روشنی میں یہ مسئلہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں بیاں ہے۔ جو شخص یا جو طبقہ اس کے خلاف عقیدہ اور نظریہ قائم کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا، اب آسمانوں میں وہ زندہ موجود نہیں ہے، قرب قیامت ان کا نزول نہیں ہوگا، اس عقیدے کے اوپر جو لوگ کھڑے ہیں حضرت عیسیٰ کی حیات، رفع، نزول، اس کے انکار پر، تو وہ قرآن و سنت کے بیسیوں دلائل اور نصوص قطعیہ کا انکار کر کے وہ صریح اور یقینی کفر پہ ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس لیے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ، مان لو تب بھی خیر، نہ مانو تب بھی خیر نہیں، ایسا مسئلہ نہیں۔ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، جو اس کا منکر ہے وہ قطعی اور یقینی کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی پر ایک دوسرا جملہ سن لیجئے کہ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ نہیں اٹھایا گیا، آسمانوں میں زندہ موجود نہیں ہیں، قرب قیامت ان کا نزول بھی نہیں ہوگا، اس پورے معاملے کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے اس کے مد مقابل عقیدہ اور نظریہ یہ قائم کیا کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ پر موت، یہ میرے الفاظ کو ذرا غور سے سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی ہے، ان پر موت آ چکی ہے۔ جیسے مسئلہ ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کو عرض کیا، وہ کہتے ہیں کشمیر کے کسی علاقہ میں حضرت عیسیٰ تشریف لائے اور وہیں ان پر موت آئی، اور وہاں ان کا مقبرہ بھی بنا ہوا ہے، تو ان کا خیال کیا ہے کہ ان پر موت آ چکی ہے، آئے گی یہ نہیں، آئے گی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اپنے وقت موعود، وقت مقررہ پر حضرت عیسیٰ پر موت آئے گی، لیکن ان کا کیا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے۔ یہ الفاظ میں جان بوجھ کر ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات بیٹھے کہ ان کا خیال کیا ہے، حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے، ان پر موت واقع ہو چکی ہے، وہ مر چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ان کا یہ جو نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے، پورے قرآن مقدس کے 30 پاروں میں ایک بھی ایسی آیت نہیں جس میں ہو کہ مات عیسیٰ، عیسیٰ پر موت آ چکی ہے۔ جس آیت کا معنی اور مفہوم ہو کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے، اس 30 پاروں والے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی موجود نہیں۔ اور پورے ذخیرہ احادیث میں، پورے ذخیرہ احادیث میں ایک بھی صحیح سند کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ایسا موجود نہیں کہ جس کا معنی اور مفہوم ہو کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے، ان پر موت واقع ہو چکی ہے۔ تمام ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں، اور حدیث کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملتا جس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے۔ ان کے بعد فقہ کے اہل و سنت کے 4 امام ہیں، فقہائے اربع،
ان میں سے کسی ایک کا بھی یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے، ایک کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں۔ اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ اہل سنت اس میں کسی عام سے عام مسلمان کو، ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان کو بھی لے لیجئے تو اس کا بھی یہ عقیدہ نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے۔ وہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ وہ اپنی گفتگو میں ادھر ادھر کی غیر متعلق چیزیں پیش کرتے ہیں، لیکن صریح بات کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے کہیں بھی انہیں اسی دلیل مل سکتی نہیں ہے۔ کبھی کوئی قول پیش کریں گے، کبھی کوئی چیز پیش کریں گے، جی حضرت عیسیٰ کا آنا نبی کی ختم نبوت کے منافی اور خلاف ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا وہ کیسے ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، زندہ آسمانوں پر موجود پھر اتریں گے پھر فلاں ہوگا، یہ آئیں بائیں شائیں ہے، دلیل نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ایک بخاری سے ٹوٹکا پیش کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف وہ قول منسوب ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت کا معنی کرتے ہوئے انی متوفی کا، یہ ابھی اس کی وضاحت آتی ہے، انی متوفی کا اس کا معنی کرتے ہوئے ابن عباس کی طرف قول ایک منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا یہاں متوفی کا معنی ہے اے ممیتوں کا، اے ممیتوں کا، کہ آپ پر موت آنے والی ہے، آپ مرنے والے ہیں۔ معنی سمجھ رہے ہو؟ ممیتک، آپ پر موت آنے والی ہے، آپ مرنے والے ہیں۔ اس پر پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کے کوئی راویوں کا تعین بھی نہیں ہے، ابن عباس کے بعد کے روات کا تذکرہ ہی نہیں ملتا، اس لیے بلا سند یہ قول ہے جو قطعاً قابل توجہ اور قابل سماعت ہی نہیں۔ اور دوسری بات کہ جو اس طبقے کا عقیدہ اور خیال ہے کہ موت آ چکی ہے، ممیتوں کا وہ معنی نہیں بنتا۔ اس کا معنی ہے موت آنے والی ہے، آپ مرنے والے ہیں، اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ موت تو آئے گی، یہ تو استقبال کی، آنے والے زمانے کے اندر ان کی موت کی خبر ہے، وعدہ موت ہے، وقوع موت یہ نہیں ہے، وقوع موت نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کی سند کوئی نہیں، اور دوسرا اس کا معنی اس سے ان کا مطلب پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ماضی نہیں، ماضی کا صیغہ ہوتا پھر معنی بنتا کہ ان پر موت آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں، پورے ذخیرہ احادیث میں، جمیع صحابہ کے فرامین میں انہیں چاروں فقہا ائمہ کے دلائل سے کہیں بھی کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی جس میں ان کا یہ بناوٹی عقیدہ ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے۔ چنانچہ اس کے برعکس متعدد آیات، بیسیوں احادیث جس میں حضرت عیسیٰ کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کا تذکرہ اور قرب قیامت ان کے نزول کا تذکرہ، ان میں سے پہلی آیت یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 آپ کے سامنے ہے، ذرا ذہن حاضر رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، کرو مانا، اذ جب، قال اللہ فرمایا اللہ تعالی نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں اللہ، متوفی کا تجھے پورا پورا لے لینے والا ہوں، کرتے ہیں مانا بات کھلے گی، انی متوفی کا بے شک میں اللہ تجھے پورا پورا لے لینے والا ہوں، ورافعک الیہ، یہ واو تفسیریہ ہے، یعنی کے معنی میں، بے شک میں تجھے پورا پورا لے لینے والا ہوں، یعنی پورا پورا لے لینے کا کیا مطلب؟ یعنی رافعک، تجھے اٹھا لینے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف،
राफिउ का रफा से, रफा का माना बुलंदी, तुझे उठा लेने वाला हूं, इलैया मैं अल्लाह अपनी तरफ, व मुत्तहिरू का और तुझे पाक रखूंगा, महफूज रखूंगा, मिनल्लज़ीना उन लोगों से, उन यहूदियों से, काफारू जिन्होंने कुफ्र किया, उनसे महफूज रखूंगा तुझे, उनसे पाक रखूंगा तुझे कि उनका कोई शर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वजाइलू और मैं बनाने वाला हूं, अल्लाजीना उन लोगों को, इत्तबाऊ का जो आपके ताबेदार हैं, उनको मैं अल्लाह बनाने वाला हूं, करने वाला हूं, फौका ऊपर, फौका ऊपर, गलबा देने वाला हूं, फौकियत और बर्तरी उनको तेरे ताबेदारों को देने वाला हूं, अल्लाजीना उन लोगों पर यानी यहूदियों पर, काफारू जिन्होंने कुफ्र किया, इला यौमिल क़ियामती क़ियामत के दिन तक के लिए तेरे सच्चे ताबेदारों को मैं अल्लाह फौकियत और बर्तरी गलबा अता करूंगा उन काफरों पर यानी यहूदियों पर के क़ियामत तक के लिए ये तेरे सच्चे ताबेदार उन पे गालिब रहेंगे। सुम्मा फिर इलैया मेरी तरफ, इलैया मेरी ही तरफ, मरजिउकुम तुम सब ने लौट कर आना है, मरजिउ रुजू करना है, लौट कर आना है तुम सब ने। फिर क्या होगा, फ़अहकुमु बस मैं अल्लाह फैसला करूंगा अमली तौर पर, फैसला कैसा, अमली तौर पर प्रैक्टिकल, बैनकुम दरमियान तुम्हारे, दरमियान तुम्हारे किस चीज में फैसला करूंगा, फीमा उन उमूर में, कुन तुम के थे तुम दुनिया की जिंदगी में, फी ही उन उमूर और मसाइल में, तख्तलिफून इख्तिलाफ किया करते, इख्तिलाफात का अमली तौर पर मैं अल्लाह फैसला करूंगा। अमली तौर पर फैसले का क्या माना, जो हक पर हैं उनको जन्नत कामयाबी देकर, जो बातिल पर हैं उन्हें अजाब और सजा देकर, ये अमली तौर पर फैसला करूंगा। अब इस आयत को जरा समझने की जरूरत है, आगे तफसील सूरत उन-निसा में आ रही है, वहां इसका पसे मंजर जिक्र कर दूंगा। यहां पे नफ्से आयत को समझिए। अल्लाह ने फरमाया हजरत ईसा से, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, अल्लाह ने जब फरमाया हजरत ईसा से, ऐ ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, बेशक मैं तुझे पूरा पूरा ले लेने वाला हूं। पूरा पूरा ले लेने का क्या माना, आगे वाव तफसीरिया यानी राफ़िउ का, तुझे बुलंद करने वाला हूं, तुझे उठाने वाला हूं, ऊपर ले जाने वाला हूं, इलैया अपनी तरफ, उस मकाम का तयन, अपनी तरफ अपनी जानिब तुझे उठाने वाला हूं। यहां लफ्ज आ रहा है मुतवफ़्फ़ी का, मुतवफ़्फ़ी का, इसका क्या माना है, तवफ़्फ़ी का माना आमतौर पे एक लफ्ज बोलते हो, फुला फौत हो गया, फुला की वफात हो गई, वो भी इसी से निकला है। लफ्ज तवफ़्फ़ी को समझना है, इसका माना क्या है। लफ्ज तवफ़्फ़ी का माना तमाम अहले लुगत ने किया, मुख्तलिफ अल्फाज की ताबीर के साथ, मतलब एक ही है सबका कि अख़्ज़ुश्शैय वाफ़ियन, अख़्ज़ुश्शैय वाफ़ियन, किसी शय का पूरा पूरा ले लेना। लिसानुल अरब उसमें यही माना है। इसी तरह अल मुंजिद में लुगत की किताब है, उसमें यही माना है। दीगर तमाम अहले लुगत ने अत्तवफ़्फ़ी का माना किया अख़्ज़ुश्शैय वाफ़ियन। जरा सी बात मुश्किल है, इल्मी बास, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपकी ज़हनी सतह पे उतर के बात कर सकूं तो समझ आएगी इंशाअल्लाह। तवफ़्फ़ी का माना किसी शय का पूरा पूरा ले लेना, किसी शय का पूरा पूरा ले लेना, यह है तवफ़्फ़ी के लफ्ज का माना। अब ये लफ्ज तवफ़्फ़ी जो है ये कुरान करीम में 3 मानों में इस्तेमाल हुई है। कितने मानों में, 3 मकामात पर कहो, 3 मानों में इस्तेमाल हुआ ये लफ्ज। यूं कह लो या यूं कहो, इसके 3 मिस्दाक हैं लफ्ज तवफ़्फ़ी के। इसका माना अब आपने ज़हन में रखना है, किसी शय का पूरा पूरा
لے لینا، کسی شے کا پورا پورا وصول کر لینا، یہ لفظ توفی کا معنی ہے۔ ایک یہ لفظ استعمال ہوا نیند کے معنی میں، توفی فی النوم، نیند کے معنی میں اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ یہاں پہ نشانی رکھیں اور ذرا دیکھیے 7واں پارہ سورۃ الانعام، سورۃ الانعام جی صفحہ نمبر 214۔ مل گیا جی؟ پہلی سطر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60، پہلی سطر فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، یتوفاکم، جو تمہیں فوت کرتا ہے، باللیل، رات کو تمہیں، یتوفاکم وہی لفظ آ رہا ہے، فوت کرتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے، ما جرحتم بالنہار، جو کچھ تم شغل اور مشغولیت اختیار کرتے ہو دن کو، یہ رات دن کا نظام چلتا ہے، ثم پھر یبعثکم وہ تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، فیہ اس میں، لیقضا تاکہ پورا ہوئے، آجل مسمن وہ مقررہ وقت اور وعدہ، ثم پھر الیہ طرف اسی اللہ کے، مرجعکم تم لوٹائے جاؤ گے، ثم پھر ینبئکم وہ تمہیں جتلا دے گا، باخبر کر دے گا، یعنی عملی طور پہ اس کی تمہیں جزا یا سزا دے گا، بما کنتم کے تھے تم، تعملون دنیا میں عمل کیا کرتے۔ یہاں کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو تمہیں فوت کرتا ہے رات کو۔ کیا خیال ہے رات کو مر جاتا ہے انسان، صبح کو پھر زندہ ہوتا ہے؟ نہیں، رات کو تو نیند کرتا ہے، جو موت کے مشابہ تو ہے پر موت تو نہیں۔ یتوفاکم، تو عرض کیا کیا، توفی کا معنی کیا ہے؟ کسی شے کا پورا پورا لے لینا۔ ایک یہ اس کا مصداق ہے کہ جب آدمی سوتا ہے، رات کو سوئے تب، دن کو سوئے تب، رات کا لیل کا ذکر تب ہے کہ عادتاً آدمی رات کو ہی آرام کرتا ہے۔ جب آدمی سوتا ہے تو اللہ کریم اس سے پورا پورا لے لیتے ہیں۔ کس چیز کو؟ روح کو، پھر تو مر گیا، روح کو نہیں، اللہ اس سے پورا پورا لے لیتے ہیں۔ شعور، ادراک، فہم، حرکات ارادیہ، یہ چیزیں اللہ اس سے پورا پوریا لے لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ آدمی کو نیند کی حالت میں شعور، وہ لاشعوری طور پہ بے سمجھی میں آوازیں بھی نکالتا ہے، حرکت بھی کرتا ہے، پر شعور کے ساتھ نہیں۔ ادراک اللہ لے لیتا ہے، دیکھنا، آنکھیں بند ہیں، نیند کی حالت میں تو خواب میں کیا کچھ دیکھتا پھرتا ہے، پر وہ لاشعوری طور پہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، ارادتاً وہ انسان نیند کی حالت میں دیکھ سکتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح فہم، سمجھ، فہم کا معنی سمجھ، کہ اس کے قریب ہی کوئی بات ہو رہی ہے، اس کو سونے والے کو اس کا کوئی اتا پتہ اور سمجھ نہیں۔ سما، سننا، یہ بھی اللہ نیند کی حالت میں کیا کر لیتا ہے کہ ستے سن دے ہو ہیں، سما بھی اللہ لے لیتا ہے۔ ہاں یہ تو تبدیلی کا اثر ہے نا، سویا نہیں سنتا لیکن مردہ سنتا ہے ان کا۔ یہ بھی کہتے ہیں ہم ہیں مومن، ہمیں کہنا کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ یہ نیند کے وقت سونے والے سے سب چیزیں پوری پوری، کیا کہہ رہا ہوں، شعور، ادراک، فہم، سما، موٹا لفظ حرکات ارادیہ، کہ بندہ کوئی اپنے ارادے سے حرکت کرے،
یہ نیند کی حالت میں بندے کو صلاحیت حاصل، کروٹیں بدلتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن ارادہ تن نہیں، غیر ارادی لا شعوری حالت میں یہ سب کچھ کرتا ہے. تو اس معنی میں یتوفاکم باللیل فرمایا کہ جب آدمی سونے لگتا ہے تو سونے والے سے اللہ یہ چیزیں پوری طرح لے لیتا ہے. معنی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ پوری طرح لے لیتا ہے. ایک یہ مقام اور مصداق ہے توفی کا، اور دوسرا ہے وہ موت کے وقت. دوسرا کون سا مقام ہے؟ ذرا دیکھیے 14واں پارہ سورۃ النحل، سورۃ النحل آیت نمبر 32. صفحہ بتلا دیا کریں جس ساتھی کو پہلے مل جائے. آیت نمبر 32. جی جزاک اللہ. صفحہ 431 نہیں 30. چلو خیر نیڑے پہنچ گیا، مل گیا جی. صفحے کی آخری 3 سطریں دیکھیں جی، 31 کے بعد 32 شروع. الذین کرو مانا یار، وہ لوگ تتوفاہم، وہی لفظ آ رہا ہے نا، تتوفاہم کہ فوت کرتے ہیں ان کو، الملائکۃ فرشتے. کن کو فوت کرتے ہیں؟ طیبین پاکیزہ لوگوں کو. طیبین پاکیزہ، جن کا عقیدہ بھی پاک کفر شرک اور اعتقادی بدعات سے، جن کا عمل بھی پاک بدعات رسومات اور ریاکاری سے. تو ان کو فوت کرتے ہیں فرشتے، اور یقولون ان کی روحوں سے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون بسبب اس کے کہ تھے تم دنیا میں اعمال صالحہ کیا کرتے. یہ آیت کئی بار سبقن گزری ہے، ہم اس کی تفسیر اور تشریح میں نہیں جانا چاہتے. سبق کا جملہ کیا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکہ. ذکر ہو رہا ہے مرنے والوں کا، طیبین پر موت کا وقوع، اور وہاں لفظ آ رہا ہے تتوفاہم. فرشتے آ کر ان کو کیا کرتے ہیں؟ فوت کرتے ہیں. فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں؟ فوت کرتے ہیں. اور توفی کا معنی کیا عرض کیا تھا؟ کسی شے کا پورا پورا. یہاں مرنے والے سے کیا چیز پوری پوری لے لی جاتی ہے؟ روح. کیا چیز لے لی جاتی ہے؟ ہاں، جن کی روحیں نکلتی ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اور جن کے مردوں کی روحیں نکلتی کوئی نہیں، اندر اندر سکڑ جاتی ہیں، حب سے روح ہوتا ہے، تو وہ معنی کوئی اور کریں گے، کیا کریں گے وہی جانتے ہیں. بات ہو رہی ہے تتوفاہم کہ اللہ کریم ان کو فوت کرتا ہے، طیبین کو فرشتے بھیج کر، تو ان سے ان کے جسموں سے پوری پوری روحیں لے لی جاتی ہیں، نکال لی جاتی ہیں، کھینچ لی جاتی ہیں. ابانت الروح عن الجسد، کمال کے ساتھ مکمل طور پر ان کے جسم سے روح کا نکال لینا. فرمایا اسی کا نام موت ہے. بعض علماء نے تعبیر ذکر کی انقطاع الروح عن الجسد، روح کا جسم سے پورا پورا منقطع ہو جانا، لا تعلق ہو جانا، اس کا نام موت ہے کہ روح سے پوری پوری کھینچ لی گئی اور نکال لی گئی ہے. اور تفسیر ماجدی والا بزرگ کہتا ہے کہ یہ جو روح مرنے والے سے اس کے جسم سے لی جاتی ہے، من کل الوجوہ، ہر اعتبار سے، ظاہراً باطناً، مکمل طور پر اس سے روح کو لے لیا جاتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے کہ مرنے والے سے اس کی روح کو جسم سے پورا پورا لے لیا جاتا ہے. کوئی پیچھے روح کا حصہ، ٹکڑا، کوئی کرنٹ، کوئی اثر باقی نہیں رہنے دیا جاتا، کامل طور پر اس کو نکال لے لیا جاتا ہے. اس لیے مرنے والے کے لیے بھی لفظ تتوفاہم، توفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہم اپنے عرف میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلانا فوت ہو گیا، فلانا وفات پا گیا. حالانکہ فوت یا وفات کا معنی موت نہیں ہے،
اس کا معنی وہی مراد ہوتا ہے کہ اس سے روح کو لے لیا گیا، جب روح لے لی گئی تو پیچھے موت ہی واقع ہو گئی، تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا توفی کا مصداق ہے، مرنے والے سے اس کی روح کو پورا پورا۔ یہ صفحے کی پہلی سطر بھی دیکھ لے، ادھر بھی وہی لفظ ہے، وہاں طیبین کی موت کا ذکر ہے، یہاں ظالمین مشرکین کی موت کا ذکر ہے، لفظ وہی ہے۔ الذین، یا آیت نمبر 28 النحل کی، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ ظالموں پر بھی جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے آ کر ان کی پوری ان کے جسموں سے روح نکال لیتے ہیں۔ تو موت کے وقت بھی کمال ہی مکمل طور پہ مرنے والے کے جسم سے روح کا نکال لینا یہ توفی ہے کہ اسے پوری طرح روح کو لے لیا گیا۔ یہ دوسرا معنی سمجھ آ گیا، دوسرا مصداق یہ توفی کا۔ ایک اور مقام بھی دیکھیں گے، تھوڑی سی مزید بات کھلے گی۔ 24واں پارہ سورہ الزمر آیت نمبر 42۔ 738 738 رکوع سے سورہ زمر آیت نمبر 42 مل گیا جی۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس، ذہن حاضر رکھنا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ اللہ وہ ذات ہے یتوفی الانفس، یتوفی کہ وہ پورا لے لیتا ہے، الانفس روحوں کو، الانفس روحوں کو، کن کی روحیں پوری لے لیتا ہے؟ فرمایا حین موتیہا، ان کی بھی کہ جن پر موت کا وقت آ گیا، ان کی روحوں کو بھی اللہ پورا لے لیتا ہے۔ حین موتیہا، جن کی موت کا وقت آ گیا تو مرنے کے وقت ان کے جسموں سے روحیں اللہ پوری لے لیتا ہے۔ نمبر 2 حالت وہ جو پہلے پڑھا ہے نیند والی، واللاتی، اور وہ لم تمت جو ابھی تک مرا تو نہیں لیکن فی منامہا، اس کے نوم نیند میں اللہ کریم اس کی روح کو لے لیتا ہے، یعنی عالم مثال کی طرح متوجہ کر دیتا ہے۔ روح بندے میں 2 کام کرتی ہے، بات پہ بات نکل آتی ہے اور موضمون بکھر جاتا ہے۔ روح انسان میں 2 کام کرتی ہے، کتنے؟ 2 کام کرتی ہے۔ جب انسان پر موت آتی ہے تو روح مکمل چونکہ نکال لی جاتی ہے، روح موت کے وقت مکمل نکال لی جاتی ہے، تو اس لیے پیچھے وہ دونوں میں سے کوئی کام بھی باقی نہیں رہتا۔ نیند کے وقت روح کو نکال نہیں لیا جاتا بلکہ عالم مثال کی طرح متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک کام کرنا چھوڑ دیتی ہے روح نیند کی حالت میں، اور ایک کام اس کا باقی رہتا ہے۔ 2 کام کون سے کرتی ہے؟ ایک اسے حیات، زندگی مہیا کرتی ہے روح، کہ جسم میں روح ہے تو بندہ زندہ ہے، اور دوسرا اس کو شعور فراہم کرتی ہے۔ شعور وہ جو پہلے بات کر آیا ہوں، شعور اس کو یہ روح فراہم کرتی ہے۔ جب انسان پر نیند کا وقت آتا ہے تو روح ایک کام باقی رکھتی ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کی زندگی اور حیات باقی ہے سونے والے کی، لیکن شعور وہ دوسرا کام روح کرنا نیند کی حالت میں چھوڑ دیتی ہے۔ جب بیدار ہوا تو وہ دوسری ڈیوٹی بھی اس نے اپنی سنبھال لی، وہ شعور بھی برقرار ہو گیا، فہم و سماع ادراک بھی برقرار ہو گیا۔ لیکن جب موت آتی ہے تو چونکہ جسم سے مکمل اس کی روح کو نکال اور کھینچ لیا جاتا ہے، تو پیچھے اس مرنے والے کے جسم میں نہ حیات رہتی ہے نہ شعور اور ادراک رہتا ہے، پھر پیچھے کوئی سماع فام وغیرہ کچھ بھی نہیں رہتا، من کل الوجوہ نکال لی جاتی ہے۔ تو فرمایا جس پر موت کا وقت آ جاتا ہے اس کی روح کو من کل الوجوہ کامل طور پہ نکال لیتا ہے کہ روح دونوں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کے جسم میں نہ حیات باقی نہ ادراک باقی رہتا ہے۔ لیکن واللاتی لم تمت فی منامہا، جس پر ابھی لم تمت موت کا وقت نہیں آیا، اس کی روح بھی ایک کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ وہ حیات باقی ہے، سونے والا مر نہیں گیا ہے، زندہ،
لیکن شعور، ادراک، فہم، سما یہ کام روح نے کرنا چھوڑ دیا. کب؟ فی منامیہا، اس کی نیند کی حالت میں. لیکن فرمایا فیمسک، پس وہ اللہ امساک روک لیتا ہے. فیمسک، اللہ کیا کر لیتا ہے؟ روک لیتا ہے. اللہ تی اس کی روح کو قضا کے فیصلہ ہو گیا علیہا، جس پر الموت، موت کو. اللہ یتوفی الانفس، اس کی روح کو اللہ نکال لیتا ہے موت کے وقت، اور نکال کے روح اس کی حیثیت کے مطابق علیین یا سجین میں جہاں کہیں پہنچی وہاں پہ اس کی روح کو فیمسک اللہ کیا کر لیتا ہے؟ روک لیتا ہے. اور تمام مفسرین اہل السنت کے یہاں پہ بحث کرتے ہیں. اردو کی تفاسیر دیکھیں، عربی کی دیکھیں کہ یہ روح کا امساک روکنا یہ قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک عادتاً مرنے والے کی روح کے بدن میں لوٹ کر آ سکتی نہیں. مرنے والا نبی ہو یا امتی ہو، کوئی بھی مرنے والا ہے، اس کی روح قیامت تک اللہ روک رکھتے ہیں، اس کے بدن کی طرح واپس نہیں آنے دیتے. اس پر تفسیر مظہری میں بڑا واضح جملہ ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کا. وہ فرماتے ہیں لا یردھا الی البدن، اللہ اس روح کو اس کے بدن جسم کی طرف نہیں لوٹنے دیتا حتی ینفخ نفخۃ البعث، یہاں تک کہ نفخہ ثانیہ پھونکا جائے گا. وہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ اس میں پھونک اسرافیل مارے گا جس سے زندہ بھی مر جائیں گے. جب قیامت کا دن رب نے قائم کرنا ہوگا تو پھر اس دن دوبارہ یہ اسرافیل پھونک مارے گا اس میں، تو وہ اس کی پھونک سے یہ مردے زندہ ہو کر اٹھنا شروع ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں نفخہ ثانیہ. اسی طرح تفسیر قرطبی میں، کشاف میں اور اردو کی تفاسیر دیکھیں. مفتی محمد شفیع نے تفسیر معارف القرآن میں، علامہ کاندلوی نے اپنی تفسیر معارف میں، اور دیگر مفسرین تفسیر ماجدی، بیضاوی، نیشا پوری وغیرہ سب مفسرین اہل سنت فرماتے ہیں یہ امساک روح الی یوم القیامہ یہ قیامت تک کے لیے ہے. قیامت سے پہلے نہ جمعرات کو، نہ شب برات کو، نہ شب میلاد کو، نہ شب معراج کو. سن رہے ہو؟ یہ روحیں لوٹ کر آتی نہیں ہیں. خیر، ہمارے سبق کا جملہ آیت کے شروع میں ہے. آگے فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور وہ دوسرے کی روح، کس کی؟ وہ لم تمت فی منامیا، جس پر ابھی تک موت نہیں آئی تھی، نیند کی حالت میں تھا اور روح نے ایک کام کرنا چھوڑ دیا تھا. فرمایا یرسل، ہم روح کو ارسال کر دیتے ہیں، یعنی وہ دوسری ڈیوٹی پر بھی اسے لگا دیتے ہیں کہ اب یہ نیند سے بیدار ہوا تو روح نے دوسرا کام شعور بھی فراہم کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ کب تک؟ الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے، جب تک اس کا موت کا وقت نہیں آیا. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں البتہ، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے ملاؤں کے پیچھے چل پڑتے ہیں ان کے لیے یہ دلائل مفید کہ وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہاں صاف طور پہ فرما دیا جس پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کے مرنے کے وقت یتوفی الانفس، اللہ روح کو پوری طرح لے لیا کرتا ہے. اور اسی طرح رات کو سونے والا نیند کے وقت اس کی روح کو لے لیا جاتا ہے. کیا معنی لے لینے کا؟ کہ روح ایک کام کرنا باقی رکھتی ہے، حیات باقی ہے، لیکن شعور، فہم، ادراک، اس کی حیثیت اور صلاحیت اللہ پوری طرح لے لیتا ہے. روح یہ دوسری ڈیوٹی کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کے بیدار ہونے تک. یہ دو مصداق ہیں توفی کے، اور تیسرا مصداق ہمارے سبق کی آیت میں ہے. ذرا دیکھیے صفحہ 99 آل عمران آیت 55. فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیکا، اب کرو مانا، بے شک میں اللہ تجھے پورا لے لینے والا ہوں. بے شک میں اللہ تجھے پورا
لے لینے والا ہوں. توفی کا معنی اگر سمجھ گئے ہو تو یہ آیت سمجھنی اب آسان ہو گئی. توفی کا معنی کسی شے کا پورا پورا لے لینا. آگے اس کے مصداق کتنے؟ 3. نیند کے وقت اللہ شعور، فہم، ادراک، سماع یہ پورا پورا لے لیتا ہے. اس لیے سونے والے کے لیے بھی لفظ توفی، فوت کا لفظ استعمال ہوا. یتوفاکم باللیل، اور مرنے والے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا کہ اس کی موت کے وقت اللہ اس کے جسم سے روح کو پورا پورا لے لیتا ہے. اور یہی لفظ آ رہا ہے حضرت عیسیٰ کے لیے. اس کا کیا معنی؟ آگے خود قرآن اس کو واضح کر رہا ہے. انی متوفیکا، بے شک میں اللہ تجھے پورا پورا لے لینے والا ہوں. عرض کیا یہ واو تفسیریہ ہے. واو تفسیریہ کا معنی اپنے سے پہلی بات کی وضاحت کر رہی ہے، تفسیر اور تشریح کر رہی ہے. اب پہلا جملہ یہ واضح نہیں تھا، فرمایا میں تجھے پورا پورا لے لینے والا ہوں. کیا معنی، کیا مطلب پورا پورا لے لینے والا؟ یہ واو آ کر اس کی تفسیر اور تشریح کر رہی ہے. یعنی واو کا کیا معنی کر رہے ہیں؟ یعنی پورا پورا لے لینے کا کیا مطلب؟ فرمایا یعنی رافعو کا، تجھے اٹھا لینے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، تجھے اٹھا لینے والا ہوں اپنی طرف. تو یہاں توفی کا کیا معنی ہوا؟ حضرت عیسیٰ کو روح جسم سمیت رافعو کا الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا پورا پورا. حضرت عیسیٰ کو روح جسم سمیت، صرف روح کو بھی نہیں اٹھایا یا صرف جسم کو نہیں اٹھایا، بلکہ مکمل کامل طور پر جیتا جاگتا اللہ کا پیغمبر حضرت عیسیٰ روح جسم سمیت اللہ نے رافعو کا الیہ اپنی طرف اسے کیا کر لیا؟ اٹھا لیا. تو یہاں توفی کا معنی پورا پورا لے لینا. حضرت عیسیٰ کو روح مع الجسد پورا پورا اللہ نے لے لیا اپنی طرف، یعنی اٹھا لیا. یہ معنی ہے رافعو کا الیہ، میں اللہ تجھے اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں روح جسم سمیت. کوئی بات سمجھ آئیے؟ فتنے کا دور ہے. جو لوگ اس عقیدہ کے منکرین ہیں، مرتدین، تو وہ طرح طرح کے اعتراضات اور شبہات ڈالتے ہیں. ایک ملتان کے علاقے کا بڑا پیشہ ور خطیب بنا پھرتا ہے. پہلے وہ صحیح العقیدہ تھا، بعد میں مرتد ہوا. تو آج کل وہ اس نظریہ کو بہت ہوا دے رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ نہیں اٹھائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت نزول نہیں ہوگا. یہ کھلا کفر کھلے سٹیج پہ برسر عام وہ بکتا ہے اور وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتا ہے. ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ توفی صرف 2 معنوں میں قرآن میں استعمال ہوئی ہے. کتنے معنوں میں؟ ایک نیند اور ایک موت. وہ کہتا ہے پورے قرآن میں کوئی آیت دکھاؤ جہاں لفظ توفی ہو اور نیند یا موت سے ہٹ کر اس کا کوئی معنی بنتا ہو. سمجھو اس کا سوال، کھلا چیلنج دیتا ہے کہ توفی کا لفظ پورے قرآن میں کتنے معنوں میں استعمال ہوا؟ 2 معنوں میں، نیند اور جس پر آیات دیکھ چکے ہو. کہتا ہے پورے قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی بتلاؤ جس میں لفظ توفی نیند یا موت سے ہٹ کر کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہو. سوال سمجھ گئے ہو؟ ایک آیت نہیں، 20 آیات اللہ کی رحمت سے دکھائی جا سکتی ہے جہاں یہی لفظ توفی ہوگا مختلف صیغوں کے ساتھ، پر مادہ یہی ہوگا، لیکن وہاں نہ نیند کا معنی ہے نہ موت کا معنی ہے. ان دونوں میں سے کوئی معنی وہاں بن ہی نہیں سکتا. چند ایک آیات آپ بھی دیکھیں، تھوڑا سا توجہ فرمائیں. آ جائیے ذرا تیسرے پارہ میں، تیسرے پارہ میں سورۃ البقرہ، تیسرے پارہ میں ذرا پیچھے آ جائیے سورہ بقرہ میں. سوال ذرا ذہن میں رکھنا کہ لفظ توفی ان 2 معنوں کے علاوہ کہیں استعمال ہی نہیں ہوا، اس کا دعویٰ. ذرا دیکھیے صفحہ نمبر 74،
सूरत अल-बकरा तीसरा पारा, सूरह बकरा की आयत नंबर 281, 281 सफ़े की आखिरी 3 सतरें जी। फरमाया वत्तकू यौमन, मिल गया, वत्तकू करो माना, और डरो, वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, यौमन उस दिन से, तुरजाऊना कि तुम लौटाए जाओगे, फीही इल्लल्लाह उस दिन में किसकी तरफ, क़यामत का दिन मुराद है कि उस दिन से डरो, यानी क़यामत के दिन से जिसमें तुम सब अल्लाह के तरफ उस दिन में लौटाए जाओगे, अल्लाह के यहाँ, अल्लाह की मैदाने माशर और अदालत में पहुंचोगे। तो फिर क्या होगा, सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, सुम्मा फिर तुवफ़्फ़ा पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तुवफ़्फ़ा का क्या माना, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स, हर मुतनफ़िस, हर आदमी, मा कसबत उसका जो उसने कसब किया, कमाया, जो उसने अच्छा या बुरा कमाया, क़यामत के मैदान में, क़यामत के दिन उसे पूरा पूरा या क्या माना करेंगे उस बहरूपिया के मुताबिक कि उस क़यामत के दिन सुम्मा तुवफ़्फ़ा फिर मौत आ जाएगी, कि तवफ़ी इसके अलावा इस्तेमाल ही कहते नहीं हुआ, या क्या माना सुम्मा तुवफ़्फ़ा फिर उनको मैदान माशर में नींद आ जाएगी, गए भी समझ वास्ते। अक्ल की बात तो आदमी कोई करे, अक्ल भी तो बड़ी नेमत है रब की। सुम्मा तुवफ़्फ़ा फिर मैदान माशर में उन्हें नींद तारी हो जाएगी, या फिर सुम्मा तुवफ़्फ़ा मर जाएंगे। इन दोनों में से कोई माना मुमकिन है? कोई करे तो कुरान की तहरीफ है, कुफ्र है। माना क्या है, सुम्मा तुवफ़्फ़ा फिर पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्लू नफ्सिन हर मुतनफ़िस मा कसबत उसका जो दुनिया से कमा करके लाया, अच्छा कमाया तो अच्छा बदला पूरा पूरा मिलेगा, बुरा कमा करके आया तो उस जुर्म की सजा वो उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून और उन पे जरा भी जुल्म ज़्यादती नहीं की जाएगी। तो क्या ख्याल है, सुम्मा तुवफ़्फ़ा इन दो मानों से हटकर तीसरे माना में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसका ये लग़्व, चैलेंज और एतराज कहाँ जाएगा? पूरे कुरान में लफ्ज़ तवफ़ी जहां भी आया, या नींद के माने में आया या मौत के माना में आया, इससे हटकर कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लेकिन शायद उसको ये आयत नजर नहीं आई। चौथे पारा में देखेंगे, सूरह आल इमरान चौथा पारा, सफ़ा तो सांकिन पता लग गया, आयत नंबर तो मैं दसा कोई नहीं, तुक्का तो नहीं मारिया। सफ़ा नंबर 112, सफ़ा नंबर 112, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 161, सफ़े की शुरू से तीसरी सतर। मिल गया जी। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल और नहीं है जायज़ और लायक वास्ते किसी नबी के, अन यग़ुल्ला के वो खियानत करे, वमन यग़लुल और जो कोई खियानत करे, याती वो लेकर आएगा, बिमा गल्ला उस चीज को जिसमें खियानत की, यौमल क़ियामती दिन क़यामत के, सुम्मा तुवफ़्फ़ा सुम्मा, हाँ वो जिसमें खियानत की जिस किसी ने, वो जिस चीज में खाइन है, खियानत की है जिस चीज में, वो शय वो ले करके आएगा मैदान क़यामत में, सुम्मा तुवफ़्फ़ा और फिर सो जाएगा, फिर उसे मौत आ जाएगी है। सुम्मा फिर तुवफ़्फ़ा पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स को, मा कसबत जो वो कमा कर लाया, वहुम ला युज़लमून और जरा भी किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। ये किसी और माना में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? 22वां पारा सूरह फातिर,
22वां पारा सूरह फातिर। सफ़ा नंबर 699, 699 बल्कि 698 के आखिर से देख लीजिए। सूरह फातिर की आयत नंबर 29 और 30, सफ़े की आखिरी दो सतरें 698। इन्नल्लज़ीना यतलूना, मिल गया जी, सूरह फातिर। बेशक वो लोग जो तिलावत करते रहते हैं किताब अल्लाही, करो माना अल्लाह की किताब की, व अकामुस्सलाता, और कायम करते हैं नमाज को, व अनफाकू, और खर्च करते हैं, मिम्मा रज़क़नाहुम, उस चीज में से जो हमने उनको अता किया, सिर्रन, खुफिया तौर पे, व अलानियतन, और कभी जाहिरन, यरजूना, वो उम्मीद रखते हैं, तिजारतन, ऐसी तिजारत की, लन तबूर, जिसमें नुकसान का अंदेशा नहीं। अल्लाह फरमाते हैं लियुवफ़ियहुम, ताकि उनको पूरा पूरा दे अल्लाह करीम, उजूरहुम, बदला उनका, उजरत उनकी, व यजीदहुम, और ज्यादा कर दे उनको, मिन फजलिही, अपने फजल से, इन्नहु गफूरुन शकूर, लियुवफ़ियहुम उजूरहुम, ताकि उनको उजरत और बदला पूरा पूरा दे। तो तवफ़ी और माना में भी इस्तेमाल है कि नहीं है? इस तरह की बहुत सारी आयत हैं। और सबक की आयत पर, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, इन्नी, सफ़ा नंबर 99, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, बेशक मैं तुझे पूरा पूरा लेने वाला हूँ, वराफ़िउका इलैया, यानी तुझे अपनी तरफ उठा लेने वाला हूँ। तो हजरत ईसा का रूह जिस्म समेत अल्लाह का अपनी तरफ उठा लेना, ये इस आयत से बिल्कुल वाज़े और सरी तौर पर साबित है। ये एक आयत हजरत ईसा के रफ़ा इलस्समा पर आपके सामने जिक्र की गई। बकिया इंशाअल्लाह कल के सबक में बात आएगी। अल्लाह अमल की तौफीक।